Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Introduction to Internet of Things. Personality-based IoT protocols organization. हमारे पास काफ़ी सारे IoT प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इसमें कनेक्टिविटी के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, आइडेंटिफिकेशंस के प्रोटोकॉल हैं, कम्युनिकेशंस ट्रांसपोर्ट है, डेटा प्रोटोकॉल्स है, डिवाइस मैनेजमेंट है, ठीक है। कनेक्टिविटी में 6LoWPAN है, ZigBee है, वायरलेस हट है, MyUI है, ISA 100.11a है। ये कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए EPC, ULOAD, IP वर्जन 6 एंड URIs। कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटोकॉल जो है तो वो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, LP WAN है। डेटा प्रोटोकॉल्स MQTT, COP, AMQP, वेब सॉकेट और नोड है। इस तरह डिवाइस मैनेजमेंट के लिए है, TR069 है, OMADM है। There are actually large number of protocols, so based on the functionality, these protocols are organized as shown. क्योंकि प्रोटोकॉल्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है तो हमने इसको फंक्शनलिटी बेस पे ऑर्गेनाइज किया है कि कनेक्टिविटी के अपने प्रोटोकॉल्स है, आइडेंटिफिकेशंस के है, कम्युनिकेशन के है, डेटा प्रोटोकॉल्स है, डेटा ट्रेवल के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, और डिवाइस मैनेजमेंट के लिए, डिवाइस के दरमियान हैंडशेकिंग के लिए, सिंक्रोनाइजेशंस के लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं। इट इज जस्ट a classification attempt as shown in different categories. We need no need to discuss all the protocols. इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम कनेक्टिविटी के सारे प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करें। आइडेंटिफिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन, हम एक या दो प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी से डिस्कस करेंगे, एक दो प्रोटोकॉल्स डेटा प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग खुद भी देख सकते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इसको सर्च कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। ये MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये डेटा प्रोटोकॉल है, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देख लिया ना, डेटा प्रोटोकॉल्स MQTT, COP, AMQP, वेब सॉकेट और नोड। तो डेटा प्रोटोकॉल से हम ये MQTT, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर रहे हैं। मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये ISO स्टैंडर्ड है। It is a published subscriber-based lightweight messaging protocols for use in conjunction with TCP/IP protocols. ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये डेटा प्रोटोकॉल है और पब्लिश सब्सक्राइबर प्रोटोकॉल है। क्या है? पब्लिश सब्सक्राइबर। पब्लिश सब्सक्राइबर इसको क्यों कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। MQTT was introduced by IBM in 1999 and standardized by OASIS in 2013. ये IBM ने ये प्रोटोकॉल 1999 में इंट्रोड्यूस किया था और OASIS जो कि एक स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, इसने इसको 2013 में स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। जब स्टैंडर्डाइज हो गया तो इसका मतलब यह है कि बाकी डिवाइसेस इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, बाकी डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि सेंसर्स के लिए काफ़ी सारी कंपनीज है जो कि इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो बाकी सारी कंपनीज इन प्रोटोकॉल की, इस प्रोटोकॉल के मुताबिक अपने डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। ए मैसेज ब्रोकर कंट्रोल्स द पब्लिश सब्सक्राइबर बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की 3 पार्ट्स हैं, एक है पब्लिश, एक है सब्सक्राइबर और एक है मैसेज ब्रोकर। पब्लिश, सब्सक्राइबर और मैसेज ब्रोकर, टोपोलॉजी इसका मैंने डायग्राम में दिया है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन पब्लिश क्या होता है? पब्लिश एक सेंसर होता है, लेट्स सपोज टेम्परेचर सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, ठीक है, तो ये एक पब्लिश है। सब्सक्राइब एक एप्लीकेशन होता है कि वो एक खास एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करते हैं, कि टेम्परेचर को सब्सक्राइब करते हैं या एयर क्वालिटी को सब्सक्राइब करते हैं या जो भी है, लेकिन ये एप्लीकेशन है और एक खास एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करते हैं। इसके दरमियान में एक मैसेज ब्रोकर होता है। मैसेज ब्रोकर इसके दरमियान में होता है, तो इसका फायदा ये होता है कि पब्लिशर और सब्सक्राइब के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन सब्सक्राइब जो है तो वो मैसेज ब्रोकर के साथ कम्युनिकेशन करता है और मैसेज ब्रोकर फिर अगेन पब्लिशर के साथ कम्युनिकेशन करता है। इसको हम डिस्कस करेंगे डायग्राम में, ये इजी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। A topic to which a client is subscribed is updated in the form of messages and distributed by the message broker.
ٹھیک ہے, یہ آپ ادھر دیکھیں, پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہ پبلش سبسکرائبر, پھر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. یہ ٹمپریچر سینسر ہے, ٹھیک ہے. ٹمپریچر سینسر کیا ہے؟ یہ پبلشر ہے نا, یہ کیا ہے؟ پبلشر ہے. یہ کیا پبلش کرے گا؟ آپ لوگ ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں نا؟ جی سر. یہ ٹمپریچر سینسر لیفٹ سائڈ پہ جو آپ لوگوں کو یہ کی نظر آ رہا ہے, یہ ٹمپریچر سینسر ہے. یہ ٹمپریچر ڈیٹا فار ایگزامپل 28 ڈگری سینٹی گریڈ تو ٹمپریچر ٹاپک, تو یہ ٹمپریچر ڈیٹا پبلش کرے گا. کون سے ٹاپک میں؟ ٹمپریچر ٹاپک میں پبلش کرے گا, کیونکہ میسج بروکر کے ساتھ تو کافی سارے سینسرز اٹیچ ہے نا. ٹمپریچر کے سینسر اٹیچ ہے, ہیومیڈیٹی کے سینسر اٹیچ ہے, ایئر کوالٹی کنٹرول کے سینسر اس کے ساتھ اٹیچ ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک سینسر کا اپنا ایک ٹاپک ہوگا. جس طرح کے آپ لوگ MQTT بروکر میں دیکھتے ہیں کہ ٹاپک نیم از اکول ٹو ٹمپریچر. لیٹ سپوز ایک دوسرا سینسر اس کے ساتھ اٹیچ ہے, تو اس کا ٹاپک نیم لیٹ سپوز ہیومیڈیٹی ہے. ایک تیسرا سینسر اس کے ساتھ اٹیچ ہے, تو اس کا ٹاپک نیم لیٹ سپوز ٹاکسک گیسز ہے, ٹھیک ہے. ایک چوتھا سینسر اس کے ساتھ اٹیچ ہے, اور اس کا ٹاپک نیم کیا ہے؟ آئل ڈیٹیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو ہر ایک سینسر کا اپنا ایک ٹاپک ہوگا. میسج بروکر میں ہر ایک سینسر کا اپنا ایک ٹاپک ہوگا. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ جی سر. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ میسج بروکر کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ایک صرف اس ڈائیگرام میں میسج بروکر کے ساتھ یعنی MQTT بروکر جو ہے, تو اس کے ساتھ صرف ایک ٹاپک ایک سینسر اٹیچ ہے, تو اس لیے اس کے ساتھ ٹاپک بھی اونلی 1 ہے. اگر اس کے ساتھ 5 سینسر اٹیچ ہے, تو MQTT بروکر میں کتنے ٹاپکس ہوں گے؟ 5 ٹاپکس ہوں گے نا. ہر ایک کا اپنا اپنا ٹاپک ہوگا. پھر ٹاپک کے مطابق یہ رائٹ سائڈ پہ جو آپ لوگ لیپ ٹاپ اور موبائل ڈیوائس دیکھتے ہیں, یہ اپلیکیشنز ہے نا. یہ کیا ہے؟ اپلیکیشنز ہے. تو یہ اپلیکیشن ایک پارٹیکولر ٹاپک کو کیا کرے گا؟ سبسکرائب کرے گا. ایک پارٹیکولر ٹاپک کو سبسکرائب کرے گا. ابھی آپ لوگ اس کو دیکھیں, لیپ ٹاپ کو اوپر والا جو ہے ڈائیگرام میں, سبسکرائب ٹو ٹمپریچر ٹاپک. اس نے کون سا ٹاپک سبسکرائب کیا ہے؟ اب ٹمپریچر ٹاپک کو سبسکرائب کیا ہے, کیونکہ اب صرف ایک ٹاپک ہے ہمارے پاس. بروکر کے ساتھ ایک ٹاپک ہے نا, بروکر کے پاس ایک ٹاپک ہے. تو اس ایک ٹاپک کو لیپ ٹاپ جو ڈیوائس ہے اور نیچے جو موبائل ڈیوائس ہے, تو ان دونوں ڈیوائسز نے صرف ایک ٹاپک کو سبسکرائب کیا ہے. جب ایک ٹاپک سبسکرائب کیا ہے, تو بروکر نے اس کو کیا بروکر نے اس کو وہ ڈیٹا بھیج دیا. ٹمپریچر کتنا ہے؟ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے نا. 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, تو لیپ ٹاپ نے یہ اس ٹاپک کو لیپ ٹاپ نے اس ٹاپک کو سبسکرائب کیا ہے, تو میسج بروکر نے وہ ڈیٹا اس کو بیچ دیا. اس طرح موبائل ڈیوائس جو ہے, تو اس نے بھی سبسکرائب ٹو ٹمپریچر ٹاپک کو اس نے بھی سبسکرائب کیا ہے. تو میسج بروکر نے اس کو وہ ٹاپک کا ڈیٹا موبائل ڈیوائس کو بیچ دیا. ٹھیک ہے. یس سر. یہ ٹاپالوجی سمجھ آ گیا نا؟ ٹاپالوجی کیا ہے کہ ٹمپریچر سینسر ہے, ٹھیک ہے. یہ پبلشر ہے نا ٹمپریچر سینسر, تو اس میں ایک پبلشر ہوگا, ایک سبسکرائبر ہوگا, اور تیسرا کیا ہوگا؟ بروکر ہوگا. پبلشر وہ سینسرز ہیں جو ڈیٹا کو پبلش کرتے ہیں, جو انوائرمنٹ کو سینس کرتا ہے, اور سینس کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پبلش کرتا ہے. یہ پبلشر ہے. سبسکرائبر وہ ہے جو خاص پارٹیکولر ٹاپک کو سبسکرائب کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 5 ٹاپک ہے, تو میں بھی سبسکرائبر یہ لیپ ٹاپ کسی اور ٹاپک کو یعنی 5 میں سے کسی ایک کو یا 2 ٹاپکس کو سبسکرائب کرے. میں بھی 5 ٹاپکس میں سارے کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. درمیان میں بروکر ہے, تو جو بھی ٹاپک سبسکرائب کرتا ہے اپلیکیشن, وہ ڈیٹا بروکر اس کو بیچتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ سبسکرائبر اور پبلشر کے درمیان آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے. یعنی اس ڈائیگرام میں جو آپ لوگ دیکھ لیں, تو یہ سینسر جو ہے اور لیپ ٹاپ یا موبائل جو ہے, تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے ان اویئر ہے. یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں. پبلشر اور سبسکرائبر ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں. پبلشر بھی بروکر کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے, اور سبسکرائبر بھی بروکر کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہا ہے. تو پبلشر اور سبسکرائبر آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ان اویئر ہے. ٹھیک ہے.
تو اس لیے اس کی طرح ٹاپالوجی سمپل بن جاتا ہے. ڈیزائن فار ریموٹ کنیکشن, ٹھیک ہے, لمیٹڈ بینڈ وڈتھ. یہ ریموٹ کنیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے نا, مطلب یہ ہے کہ پبلشر اور سبسکرائبر ایک دوسرے سے کافی دور ہے, سارے بروکر کے تھرو کمیونیکیشن کر رہا ہے. لمیٹڈ بینڈ وڈتھ, اس کے لیے زیادہ بینڈ وڈتھ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسمال کوڈ فٹ پرنٹ, اسمال کوڈ فٹ پرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمپل ہے, یہ پروٹوکول سمپل ہے, معمولی سے کوڈ کے ذریعے آپ لوگ اس پروٹوکول کو کی فنکشنلٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. By writing a small code, one will be able to achieve all these functions. MQTT components, اس کے components کیا ہے؟ پبلشر ہے, پبلشر کیا ہے؟ لائٹ ویٹ سینسر, ٹھیک ہے. سبسکرائبر اپلیکیشن انٹرسٹڈ ان سینسر ڈیٹا. سبسکرائبر کیا ہے؟ یہ وہ اپلیکیشن ہے جو کہ پارٹیکولر سینسر کے ڈیٹا میں انٹرسٹڈ ہے. بروکر کیا ہے؟ کنیکٹس پبلشر اینڈ سبسکرائبر and also classify data into topics. پبلشر کا کیا کام ہے؟ پبلشر سبسکرائبر اور پبلشر کو بروکر سبسکرائبر اور بروکرز کا کیا کام ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ بروکرز کا کیا کام تھا. بروکر سبسکرائبر اور پبلشر کو آپس میں کیا کنیکٹ کر رہا تھا, اور درمیان میں اور کیا کر رہا تھا؟ ڈیٹا کو, یعنی پبلشر کے ڈیٹا کو ٹاپکس میں کلاسیفائی کر رہا تھا. کوئی کنفیوژن ہے؟ کلیئر ہے سر؟ نو سر. بس سر جی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ نو سر. اوکے جی. MQTT میتھڈز, اس پروٹوکول میں کتنے میتھڈز یوز ہوتے ہیں؟ ایک کنیکٹ میتھڈ ہے, ڈسکنیکٹ ہے, سبسکرائب ہے, انسبسکرائب ہے اور پبلش ہے, ٹھیک ہے. کنیکٹ میتھڈ کا فنکشن کیا ہے؟ ہیلپ ٹو کنیکٹ ود دا سرور, یہ سرور کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے مدد کرتے ہیں. ڈسکنیکٹ اپوزٹ ٹو کنیکٹ, یہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. سبسکرائب میتھڈ کا کیا فنکشن ہے؟ سبسکرائب فار اپ سروس, یعنی سبسکرائب میتھڈ کا کام یہ ہے کہ ایک پارٹیکولر سروس کے لیے آپ سبسکرائب کرتے ہیں. انسبسکرائب اپوزٹ ٹو سبسکرائب, ٹھیک ہے. پبلش دا ڈیٹا ٹو بی فیچرڈ, ٹھیک ہے نا؟ کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ کلیئر ہے سر. آپ لوگ ریسپانس دیتے رہیں. دا پروٹوکول یوز MQTT کمیونیکیشن. MQTT جو ہے میسج کیو ٹیلیمیٹری ٹرانسپورٹ, یہ اہم پروٹوکول ہے اور امپارٹنٹ پروٹوکول ہے, اس کو سمجھے. اور ویسے سمپل بھی پروٹوکول ہے. اس کی 3 پارٹس ہیں, پبلش ہے, سبسکرائبر ہے اور بروکر ہے, ٹھیک ہے. پبلشر کا کیا کام ہے؟ پبلشر وہ سینسر ہے جو انوائرمنٹ کو سینس کرتے ہیں اور پھر اپنا ڈیٹا پبلش کرتے ہیں. کس کو؟ بروکر کو. سبسکرائبر کا کیا کام ہے کہ سبسکرائبر وہ اپلیکیشن ہے جو ایک پارٹیکولر ٹاپک کو یا پارٹیکولر ڈیٹا کو سبسکرائب کرتا ہے. کہاں پہ سبسکرائب کرتا ہے؟ بروکر میں. بروکر میں. اور بروکر پھر وہ ڈیٹا, یعنی پبلشر اور سبسکرائبر کے درمیان آپس میں کمیونیکیشن کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کے درمیان ایک تھرڈ پارٹی ہوتے ہیں. The protocol use publish subscribe. Publish subscribe is event driven and enable message to be published to the client. یہ ایونٹ ڈریون ہے. ایونٹ ڈریون کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایونٹ اکر ہو جاتا ہے تو وہ ایونٹ ڈیٹا, مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کے جو تھریشولڈ ہے, جب ڈیٹا اسی سے ابو ہو جاتا ہے تو وہ ڈیٹا کس کو دیتا ہے؟ بروکر کو دیتا ہے. اور بروکر پھر وہ ڈیٹا کس کو دیتا ہے؟ سبسکرائبر کو. مطلب یہ ہے کہ یہ ایونٹ ڈریون ہے. ایونٹ ڈریون ہے. اسموتھ حالات میں یہ سارے سائلنٹ ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ٹمپریچر اگر نارمل ہے تو یہ سارے سائلنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی گیس وغیرہ نہیں ہے تو یہ سارے سائلنٹ ہوتے ہیں. لیکن جب ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تھریشولڈ سے, یا گیس ہے یا آئل سپل اکر ہو جاتا ہے, تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ پبلشر ڈیٹا دیتا ہے اور سبسکرائبر اس ٹاپک کو پھر سبسکرائب کرتے ہیں, اس لیے اس کو ایونٹ ڈریون کہتے ہیں. The central communication point is the MQTT broker. Central communication point دونوں کے درمیان کیا ہے؟ پبلشر اور سبسکرائب کے درمیان بروکر ہے, which is in charge of dispatching all messages between the sender and rightful receiver. Message broker کا کیا کام ہے؟ which is in charge of dispatching all messages, جتنی بھی messages اس کو آئے ہیں پبلشر سے
between the sender and rightful receiver, और सही रिसीवर को. मतलब यह है कि सेंसर नंबर 1 ने या एप्लीकेशन नंबर 1 ने जो डेटा सब्सक्राइब किया है तो इसको एग्जैक्टली वो डेटा भेजेगा. ऐसा ना हो कि उसने टेम्परेचर के लिए सब्सक्राइब किया है और वो इसको ह्यूमिडिटी भेज दे. ठीक है, लेट्स सपोज लैपटॉप ने, जो लैपटॉप डायग्राम में नजर आ रहा था, इसने किसको सब्सक्राइब किया है? इसने सब्सक्राइब किया है टेम्परेचर के लिए, और ब्रोकर इसको ह्यूमिडिटी का डेटा भेजे. तो नहीं, ऐसा नहीं. मतलब यह है कि राइटफुल रिसीवर, जिस रिसीवर ने जिस टॉपिक को सब्सक्राइब किया है वो टॉपिक ही इसको भेजेगा, कोई और टॉपिक नहीं भेजेगा. कंफ्यूजन कोई है? No, sir. क्लियर है सर. Each client that wants to publish a message to the broker includes a topic into the message. The topic is the routing information for the broker. हर एक क्लाइंट जो वो डेटा को पब्लिश करना चाहते हैं, ब्रोकर को डेटा पब्लिश करना चाहते हैं, तो इस डेटा में वो एक टॉपिक इंक्लूड करेगा. क्या करेगा? एक टॉपिक इंक्लूड करेगा. मतलब ये है टॉपिक क्या होता है? टॉपिक ये होता है कि ये टेम्परेचर डेटा है, और टेम्परेचर डेटा किस चीज़ के है? लेट्स सपोज ये तमाम यूनिवर्सिटी में टेम्परेचर के सेंसर लगे हुए हैं. तो हमारे मेन लैब में जो सेंसर है तो वो इस तरह का टॉपिक लिखेगा कि ये टेम्परेचर है, कुर्तबा यूनिवर्सिटी की है, कुर्तबा यूनिवर्सिटी में मेन लैब का है. तो इस तरह के ये एक टॉपिक बनेगा. जिस तरह के हम एड्रेस देते हैं और इसमें स्लैश देते हैं, स्लैश में फिर रूम नंबर, प्लान, फिर लैब नंबर, इस तरह. तो ये इसका टॉपिक होता है. टॉपिक से एक डेटा को खास तौर पर पार्टिकुलरली स्पेसिफाई होता है कि ये प्लाट जगह के टेम्परेचर है, यानी प्लाट सिटी का टेम्परेचर है, और प्लाट सिटी में प्लाट बिल्डिंग का टेम्परेचर है. ठीक है, तो इस तरह टॉपिक से वो डेटा स्पेसिफाई होता है. समझ आएगी? Yes, sir. यस सर. सर यहाँ पे ये जो ब्रोकर है ये बेस स्टेशन है या सर्वर की तरह काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बेस स्टेशन नहीं. ठीक है, बेस स्टेशन नहीं है. ये डायरेक्ट पब्लिश और सब्सक्राइबर के दरमियान कम्युनिकेशन है. Each client that wants to receive message subscribe to a certain topic. हर एक क्लाइंट जो मैसेज को रिसीव करना चाहता है ये एक खास टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा. एंड द ब्रोकर डिलीवर ऑल मैसेजेस विद द मैच्ड टॉपिक टू द क्लाइंट. एक खास टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा और ब्रोकर फिर उस टॉपिक को आपस में मैच करके वो डेटा इसको भेजेगा. क्योंकि पहले मैंने डिस्कस किया कि हर एक सब्सक्राइबर, हर एक पब्लिशर जो डेटा पब्लिश करना चाहते हैं तो वो इसमें टॉपिक इंक्लूड करेगा कि प्लास सिटी है पेशावर सिटी में कुर्तबा यूनिवर्सिटी का ये टेम्परेचर है. ठीक है, पेशावर सिटी है, पेशावर सिटी में इकरा यूनिवर्सिटी का टेम्परेचर है. पेशावर सिटी में सीकाज यूनिवर्सिटी का, पेशावर यूनिवर्सिटी का टेम्परेचर है. तो इस तरह का ये टॉपिक होगा कि लेट्स सपोज पेशावर, फिर इसके बाद / कुर्तबा यूनिवर्सिटी में लेट्स सपोज लैब नंबर 4 का टेम्परेचर है. तो पब्लिशर ने ऐसा टॉपिक इंक्लूड किया डेटा में इस ऐसा टॉपिक इंक्लूड करेगा कि पेशावर सिटी में कुर्तबा यूनिवर्सिटी में लैब नंबर 4 का टेम्परेचर है. तो एक पार्टिकुलर सेंसर, एक पार्टिकुलर सब्सक्राइबर, तो वो भी इस तरह का टॉपिक लिखेगा कि मुझे पेशावर सिटी में कुर्तबा यूनिवर्सिटी का टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, तो पब्लिशर भी ऐसा टॉपिक अपने डेटा में इंक्लूड करेगा और सब्सक्राइबर भी ऐसा इस टॉपिक की थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा ब्रोकर को कि मुझे पेशावर में कुर्तबा यूनिवर्सिटी का टेम्परेचर चाहिए. तो फिर क्या होगा? फिर ब्रोकर दोनों टॉपिक को मैच करेगा कि पब्लिशर का टॉपिक क्या है, पेशावर कुर्तबा यूनिवर्सिटी. ठीक है, इस तरह सीकास कुर्तबा यूनिवर्सिटी, सीकास पेशावर, सीकास का टेम्परेचर और इकरा का टेम्परेचर. तो इस तरह के टॉपिक पब्लिशर में होंगे. फिर सब्सक्राइबर भी इस तरह के टॉपिक डिलीवर करेगा कि पेशावर में मुझे इकरा यूनिवर्सिटी का डेटा चाहिए. तो ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर ये टॉपिक्स आपस में कंपेयर करेगा और जो भी डेटा मैच हो रहा है तो वो क्या करेगा? सब्सक्राइबर को भेजेगा. ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर. एक वो है कि ये डेटा पहले से ब्रोकर में पड़ा होता है, किस तरह एसेस करते हैं? हाँ, बिल्कुल. ये इवेंट ड्रिवन है ना, इवेंट ड्रिवन है. जब इवेंट अकर हो जाए तो पब्लिशर डेटा भेजेगा किसको? ब्रोकर को. ठीक है सर.
ٹھیک ہے. پبلشر ڈیٹا بروکر کو بھیجے گا, پھر سبسکرائبر اس ڈیٹا کو, پارٹیکولر ڈیٹا کو سبسکرائب کرے گا. جب سبسکرائبر نے سبسکرائب کیا تو اس کے بعد بروکر اس کو بھیجے گا. ٹھیک ہے سر جی 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 حکم. سر یہ بروکر صرف ایک برج کا کام کرتے ہیں یا کہ اس میں بھی کچھ دوسرا فنکشن ہوتے ہیں سر؟ یہ بروکر آپ نے ایگزامپل کا پوچھا تو میرے خیال میں وہ دلال نہیں ہوتا ہے, یس سر. دو پارٹیز کے درمیان جو دلال ہوتے ہیں, یہ اس کا کام کرتا ہے. ہاں ہاں, یہ پراپرٹی ڈیلرز آپ لوگوں نے دیکھے ہیں نا, جب آپ پلاٹ لیتے ہیں تو آپ کو جو مالی کے پلاٹ ہوتا ہے وہ آپ نہیں دیکھتے ہیں, لیکن یہ بروکر ہوتا ہے, بروکر مین آپ اس کو کہتے ہیں نا, بروکر مین. یس سر. ہاں, تو بروکر مین, تو بروکر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی بروکر کمیونیکیشن کر رہا ہے اور دونوں پارٹیز کے درمیان بروکر کمیونیکیشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی بروکر کہتے ہیں. جو آپ جو ڈیلنگ کرتے ہیں تو بروکر کے تھرو کرتے ہیں نا. تو یہ ڈائیگرام ہے. اس نے ڈیٹا پبلش کیا, سینسر نے ڈیٹا پبلش کیا, ٹاپک نیم ٹیمپریچر اور میسج بھیج دیا, ٹاپک نیم ٹیمپریچر اور اس میں میسج بھیج دیا کیا 28 ڈگری سینٹی گریڈ. ٹھیک ہے, تو یہ ایونٹ ڈریون ہے نا, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ایونٹ ڈریون ہے. تو پھر کیا کیا کہ اپلیکیشن ڈیوائسز نے اس ٹاپک کو سبسکرائب کیا. اس ٹاپک یعنی جب آپ لوگ دیکھیں نا سبسکرائب ٹو ٹیمپریچر ٹاپک کو سبسکرائب کیا, تو بروکر نے اس کو وہ ڈیٹا بھیج دیا. سمجھ آ رہا ہے؟ یس. MQTT communication. Therefore, the clients don't have to know each other. They only communicate over the topic. تو ضروری نہیں ہے کہ کلائنٹ آپس میں ہینڈ شیکنگ کرے اور آپس میں 3 وے ہینڈ شیکنگ یا 2 وے ہینڈ شیکنگ کرے اور اس کے بعد کمیونیکیشن سٹارٹ کرے. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں کلائنٹ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں. دے ٹاپک کے تھرو کمیونیکیشن کرتے ہیں. اور ٹاپک کدھر ہوتا ہے اصل میں؟ یہ بروکر کے تھرو. The architecture produce high scalable solution without dependencies between the producer and the data consumer. ٹھیک ہے, اس میں پروڈیوسر اور کنزیومر, پروڈیوسر ہمارے پاس پبلشر ہوتا ہے, کنزیومر ہمارے پاس سبسکرائبر ہوتا ہے. تو پروڈیوسر اور کنزیومر کے درمیان کوئی ڈیپینڈنسیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. A topic is simple string. اب ٹاپک کیا ہے؟ A topic is simple a string that can have a more hierarchical levels which are separated by slash. ٹاپک کیا ہے؟ یہ اسٹرنگ ہوتے ہیں اور اس کے ہائرارکل لیول ہوتے ہیں. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ پشاور میں قرطبہ یونیورسٹی, پشاور میں اقرا یونیورسٹی, پشاور میں سیکاز یونیورسٹی. تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا نا کہ پشاور پھر سلیش قرطبہ یونیورسٹی پھر سلیش ٹیمپریچر, پشاور سلیش اقرا یونیورسٹی سلیش ٹیمپریچر. تو اس طرح کا یہ ٹاپک ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹاپک کا ایگزامپل دیا ہے. A simple topic for sending temperature data of a living room could be. ایک سمپل ٹاپک جو ایک لیونگ روم کا ٹیمپریچر بیچتا ہے, ٹھیک ہے, ایک سینسر یا ایک پبلشر جو ٹیمپریچر دیتا ہے, تو اس کا ہاؤس نمبر, لیونگ روم پھر ٹیمپریچر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹاپک ہے. تو اس ٹاپک کے تھرو پبلشر ڈیٹا بھیجے گا اور پھر اس ٹاپک کو سبسکرائبر سبسکرائب کرے گا اور بروکر اس کو یہ ڈیٹا بھیجے گا. ٹھیک ہے. فیس بک میسنجر یوز MQTT پر آن لائن چیٹ. یہ اس کے اپلیکیشنس ہیں. فیس بک میسنجر MQTT پروٹوکول یوز کرتے ہیں. Amazon ویب سروسز یوز Amazon IoT with MQTT, یہ بھی یوز کرتے ہیں. The everyday IoT platform use MQTT as in machine to machine protocols for millions of connected products. ٹھیک ہے. مشین ٹو مشین کمیونیکیشن جو کہ اسمارٹ انڈسٹریز میں جو ڈیوائسز یوز ہوتے ہیں مشین ٹو مشین, یہ بھی MQTT پروٹوکول کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ رسپانس دیتے رہے تاکہ مجھے اندازہ ہو. اوکے سر, اوکے سر. جی سر. سیکیور توفیل آن لائن ہے؟ توفیل جی سر. جی سر. ہاں آن لائن ہے. جی سر آن لائن. SMQTT. MQTT کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ MQTT
Regulator عالم سر عالم خو regulator عالم سميت او اکران شو دا شکیلا MQTT کس کا ابریویشن ہے؟ بھول گئی MQTT کس کو یاد ہے؟ خٹک صاحب؟ میسج کیو ٹیلیمیٹری ٹرانسپورٹ. ہاں طاہر خٹک. جی سر جی سر. MQTT دا صحیح ابریویشن ہے سر دا میسج والا دے. ہاں سب کو بس یہی میسج آ رہا ہے سر. ہلو جی آواز سر در ہاں وہ آواز راضی ہو دا MQTT دا صحیح ابریویشن ہے سر دا میسج دے پارا دیں. ہاں دا میسج دا پار دے ٹوٹل ہوا آیا نا میسج کوئر ٹیلیمیٹری ٹرانسپورٹ والا. میسج سر کوئر ٹیلیمیٹری ٹرانسپورٹ. میسج کیو گڈ ٹیلیمیٹری ٹرانسپورٹ. ٹیلیمیٹری ٹرانسپورٹ میسج کیو ٹیلیمیٹری ٹرانسپورٹ. تو اس کے بعد ہے SMQTT. اس کس کے لیے ہے؟ سیکیور. سیکیور میسج کیو ٹیلیمیٹری ٹرانسپورٹ is an extension of MQTT which use encryption based on lightweight attribute-based encryption. Which use encryption-based on lightweight attribute-based encryption. تو یہ lightweight attribute-based encryption یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ MQTT سے زیادہ سیکیور ہے. The main advantage of using such encryption is the broadcast encryption feature. ٹھیک ہے, in which one message is encrypted and delivered to multiple other nodes, which is quite common in IoT applications. یہ براڈکاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اس میں ایک میسج کافی سارے نوٹس کو ہم ایٹ اے ٹائم بیچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ IoT اپلیکیشنز میں عام ہے. اس کے بعد یہ دونوں کیا تھے؟ ڈیٹا پروٹوکولز تھے نا. MQTT اور SMQTT یہ کیا تھی؟ یہ ڈیٹا پروٹوکولز تھے نا. اس کے بعد یہ کنیکٹیوٹی پروٹوکولز ہیں. تو دو پروٹوکولز ہم نے ڈیٹا پروٹوکول سے پڑھی جو ڈیٹا ٹرانسپورٹ میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے تھے نا. اور کنیکٹیوٹی پروٹوکولز کیا ہے کہ ڈفرینٹ ڈیوائسز کے درمیان کنیکٹیوٹی کا کام کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہوں گے. تو اس میں ہے 6LoWPAN, ZigBee, وائی-فائی, وائرلیس ہارٹ. ٹھیک ہے, MyWi, ISA 100.11 ہے. 6LoWPAN IP ورژن 6 اور لو پاور وائرلیس پرسنل ایریا نیٹورک. 6 کا مطلب یہ ہے, 6 کا کیا مطلب ہے؟ 6 کا مطلب ہے IP ورژن 6. لو LOW لو کا مطلب ہے لو پاور وائرلیس یا لو پاور پرسنل ایریا نیٹورک. لو پاور وائرلیس پرسنل ایریا نیٹورک. ٹھیک ہے, تو 6LoWPAN اصل میں کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ allow the smallest device with the limited processing ability to transmit information wirelessly using an internet protocol. یہ لو پاور وائرلیس پرسنل ایریا نیٹورک مطلب یہ ہے کہ اس پروٹوکول کے ذریعے ہم سینسرز ڈیٹا کو انٹرنیٹ پروٹوکول کے تھرو ٹرانسموٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی وائرلیس ڈیٹا کو ہم انٹرنیٹ پروٹوکول یعنی IP ورژن 4 پروٹوکول یا IP ورژن 6 پروٹوکول کے تھرو ہم اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینسر ڈیوائس وہ ایک کمپیوٹر کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے. یہ آپس میں ڈیٹا انٹرچینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہماری جو انٹرنیٹ ہے, جو ہمارا انٹرنیٹ ہے, یہ تو IP ورژن 6 یا IP پروٹوکول یوز کر رہے ہیں نا, IP ایڈریسز یوز کر رہے ہیں نا. تو 6LoWPAN ایک ایسا پروٹوکول ہے کہ یہ لو پاور ڈیوائسز اور IP پروٹوکولز کے درمیان کمیونیکیشن کا کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, allow the smallest device, اس پروٹوکول کا مین کام کیا ہے؟ allow the smallest device یعنی سینسر with the limited processing ability to transmit information wirelessly using an internet protocol.
using an internet protocol. ٹھیک ہے. allows low power devices to connect to the internet. سمجھ آ رہا ہے؟ یس سر. یار ریسپانس دیتے رہے, ریسپانس دیتے رہے. کیا سر مطلب یہ لمیٹڈ ایریا کے لیے ہوگا نہیں؟ جس طرح لوکل ایریاز. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروٹوکول ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ پروٹوکول ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ وائرلیس ڈیوائسز کو, یعنی ہماری جو اسمالسٹ ڈیوائسز ہے, جو سینسرز ہے, یہ ہم اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں. اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ. یہ ایک انٹرنیٹ ہے, آئی او ٹی ہے نا, انٹرنیٹ آف تھنگس ہے. یہ ایک انٹرنیٹ آف کمپیوٹرز ہے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ جی سمجھ آ گئے سر. تو اس کی تھرو, اس پروٹوکول کے تھرو یہ وائرلیس ڈیوائسز یعنی سینسر ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ ہمارا جو ہے تو یہ آئی پی ورژن 4 یا آئی پی ورژن 6 یوز کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یا یہ 32 بٹ ایڈریسز یوز کرتے ہیں یا 128 بٹ ایڈریسز یوز کرتے ہیں. ہمارا جو ڈیوائسز ہے, جو سینسر ڈیوائسز ہے, یہ تو اتنا بڑا ایڈریس یوز نہیں کر سکتے ہیں نا, اتنا بڑا پروسیسنگ تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پروٹوکول کے تھرو ہم یہ دونوں کمپیٹیبل بنا سکتے ہیں کہ ہمارے وائرلیس ڈیوائسز جو ہے یعنی اسمال ڈیوائسز جو ہے یہ انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکے. سمجھ آ گیا؟ جی سر سمجھ آ گیا. allow low power devices to connect to the internet. تو یہ اس کے لیے یوز ہو رہا ہے. allow 802.15.4 radios to carry 128 bit address of internet protocol version 6. تو اس کے تھرو ہمارے پاس جو آئی او ٹی ہے, جو آئی او ٹی ڈیوائسز جو کمیونیکیشن کر رہے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ 802.15.4. آج کل جو نیٹ ورک یوز ہو رہا ہے اس کو یہ ڈفرنٹ اسٹینڈرڈز ہیں نا, 802.15.1.2 یا 802.10 یا 11 نا. ٹھیک ہے. تو آج کل ہمارے پاس ہے 802.15.4 جو آئی او ٹی ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس. تو 802.15.4 ریڈیوز کو, جو اس کے جو ریڈیوز ہے, جو کمیونیکیشن میڈیا ہے, تو اس کو یہ قابل بنا دیتے ہیں کہ یہ 128 بٹ ایڈریسز جو کہ انٹرنیٹ پروٹوکول ورژن 6 کے ایڈریسز ہیں, یہ اس کے ساتھ کمیونیکیشن کری اور اس کو کیری آؤٹ کری. ٹھیک ہے. ہیڈر کمپریشن اینڈ ٹرانسلیشن ٹیکنیک allow the 802.15.4 radios to access to the internet. ہم اس طرح ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی ہم ایک سینسر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تو 128 بٹ کے ایڈریسز یوز کر سکتے ہیں. ہمارا انٹرنیٹ تو 128 بٹ ایڈریسز یوز کرتا ہے. تو کس طرح ہمارا ایک اسمال ڈیوائس, اس کا تو ریڈیو ویو بھی مطلب یہ ہے کہ اتنا اسٹرانگ تو نہیں ہوتا ہے جتنا کا کیبل ہے نا. تو سب سے پہلے وہ اس کے ایڈریس کو کمپریس کرتے ہیں, اس کے ایڈریس کو کمپریس کرتے ہیں, یعنی آئی پی ورژن 6 کے ایڈریس کے ہیڈر کو کمپریس کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کمیونیکیشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آئی پی ورژن 6 پیکٹس کمپریسڈ, آئی پی ورژن 6 کے پیکٹس کو سب سے پہلے ہم کمپریس کرتے ہیں اینڈ ریفارمیٹڈ, اور اس کو ریفارم کرتے ہیں ٹو فٹ دا 802.15.4 پیکٹس فارمیٹ. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ یس سر. جی سر سمجھ آ رہا ہے. جی سر. کون سا ایسا نوجوان ہے جس کو سمجھ نہیں آیا؟ کس کو سمجھ نہیں آیا؟ شکیل آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی سر. ہاں. کیا یہ آئی پی کیا نام, یہ اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ 6 لو فان کو کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ کس کو سمجھ آیا؟ شکیلا کیا یوز کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ کے لیے یوز کرتے ہیں سر ورژن 6 کو. سر یہ اسمال ڈیوائسز کو
اور جو لو پاور ہوتے ہیں سر ہاں وہ لو پاور وائرلیس ہوتے ہیں. لو پاور وائرلیس ڈیوائسز ہوتے ہیں. ہاں اس کو کس کے لیے یوز کو کرتے ہم ہیں؟ انٹرنیٹ کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں سر, کیونکہ انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے جو ساتھ. ہے وہ 128 بٹس آج کل گڈ یوز کرنا ہے. گڈ. آپ کا نام کیا ہے؟ تو فیل ہوں سر. توفیل. ٹھیک ہے. تو یہ باقی کو کیوں سمجھ رہے ہیں؟ شکیلہ کیوں یوز کرتے ہیں اس کو؟ سر آج کل جو ہم نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں اس میں ہم جو مطلب لو پاور پرسنل نیٹ ورک جو ہے نا یہ ہم یوز کر رہے ہیں سر. آج کل جو ہم نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں, جو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, تو اور اس کے بعد دوبارہ بولے آپ, مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہتے ہیں. شکیلہ رسپانس دیتے رہے. اب اور کس کو سمجھ آیا؟ طاہر. سر کائنڈلی طاہر آپ اسپیسیفائی کیا کریں کیونکہ طاہر 2 ہے. طاہر خٹک. جی سر جی سر. سیکس سر لوپان میں کو ایکسپلین کروں تھوڑا سا. آپ کون ہیں؟ میں طاہر اقبال ہوں سر. نہیں, طاہر خٹک سے میں نے پوچھا. جی سر. یہ سیکس لوپان کیوں یوز کرتے ہیں؟ سر ہم یہ لو پاور وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے جو انٹرنیٹ آف تھنگز ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کو کیوں اس کی کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ کس طرح سر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی سر یہ جو لمیٹڈ ایریا میں ہم یوز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کو. پښتو کې متل دی وایي زه څه مو د باجه مې څه وایي. سیکس لوپان کو دوبارہ پختو کے واورئی. سیکس لوپان کو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طرف ہمارا اپنا انٹرنیٹ ہے جس میں یہ بڑے بڑے ڈیوائسز جو میرے سامنے جو ایک بڑا ڈیسک ٹاپ پڑا ہوا ہے یہ کنیکٹ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک ہمارا انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ, ایک ہے انٹرنیٹ آف تھنگس IoT. تو ان دونوں کو ہم آپس میں کس طرح کنیکٹ کریں گے؟ یعنی انٹرنیٹ کو انٹرنیٹ آف تھنگس کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کریں گے؟ یعنی ہمارے جو سینسرز ہے, ہماری جو گھڑی میں نے پہنی ہے وہ گھڑی اب میرے پاس نہیں ہے. چائنا میں میرے پاس اسمارٹ واچ تھا جو میرے نیند وغیرہ کو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ میں کتنے ٹائم کے لیے میں ڈیپ سویا, کتنے ٹائم کے لیے میں نہیں سویا. ٹھیک ہے, ادھر تھوڑا ٹینشن زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے میں اپنی نیند کو کیلکولیٹ کر رہا تھا. تو اس طرح کے میں اپنے اسمارٹ واچ کو کس طرح انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کروں؟ یا لیٹ سپوز جو یہ عورتیں جو رنگ اور بالیاں وغیرہ پہنتے ہیں یہ کس طرح انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ جو IoT ڈیوائسز ہے یہ ہم اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کریں گے؟ تو IoT ڈیوائسز کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے سیکس لوپان یوز ہوتا ہے, کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے, جو ہمارا انٹرنیٹ ہے, یہ 128 بٹ ایڈریسز یوز کرتے ہیں. کتنے بٹ ایڈریسز یوز کرتے ہیں؟ 128 یا 32 بٹ. 4 بائٹ ہے نا. ٹھیک ہے, 4 بائٹ ایڈریس تو 128 ہے نا, اور 4 بائٹ ایڈریس 32 بٹ ایڈریسز بنتے ہیں نا, اور دوسرا ہے 16 بائٹ. تو 16 بائٹ یعنی IP ورژن 4 ہمارے پاس 4 بائٹ ہے, 32 4 بائٹ یعنی 32 ہو گیا نا, اور IP ورژن 6 ہمارے پاس 16 بائٹ ہے. تو 16 بائٹ کتنے ہو گئی؟ 128 ہو گیا نا, 128 ہو گیا, 128 بٹ سے بائٹ سے بٹ سے. ٹھیک ہے, تو 4 بائٹس 132 بٹس ہو گئی اور 16 بائٹ 128 بٹ ہو گئی. تو یہ تو بہت بڑا ایڈریس ہے نا, یہ بڑا ایڈریس ہے نا. تو اتنے بڑے یہ بڑا ایڈریس اگر میں اپنے گھڑی اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں کمپیوٹر کے ساتھ, تو میری گھڑی تو بہت معمولی ڈیوائس ہے, ایک معمولی ڈیوائس ہے, وہ تو اتنا بڑا ایڈریس کس طرح کیلکولیٹ کرے گا اور کس طرح اس کمپیوٹر کو ڈیٹا بھیجے گا اتنے بڑے ایڈریس پہ؟ ٹھیک ہے, تو سیکس لوپان اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایڈریس جو 32 بٹ ایڈریس ہے یا 128 بٹ ایڈریس ہے, اس کو ریفارمیٹ کرے, اس کو کمپریس کرے, ریفارمیٹ کرے اور اس کے ساتھ پھر کمیونیکیشن کرے. تو سیکس لوپان کا مطلب یہ ہے, سیکس لوپان کا مطلب یہ ہے کہ یہ IoT ڈیوائسز کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. سمجھ آ گیا؟ جی سر سمجھ آ گیا. تو شکیل آپ ایکسپلین کری.
सर मतलब ये 6 लोफान है ना, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है ना, ये इनको कनेक्ट करने में हमारे साथ हेल्प करता है सर। किस चीज के साथ कनेक्ट और करना है? सर हमारे जो अपने डिवाइसेस है उनके साथ कनेक्शन में हमारे साथ हेल्प करता है, और इनको मतलब कनेक्ट करने के लिए हम ये 6 लोफान यूज करते हैं सर। IoT डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में 6 यस सर, लोफान और यूज फिर करते मतलब यस सर, ये जो हमारे पास डेटा है ये क्या करते हैं, इनको कंप्रेस करते हैं और उसके बाद क्या करता है, ये इसको रिफॉर्म कर लेता है सर। हैं और रिफॉर्मेटेड करता है। ठीक है, IP वर्जन 6 पैकेट्स कंप्रेस्ड हो, IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल है तो इसके पैकेट्स को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, क्यों कंप्रेस करते हैं? इसलिए कंप्रेस करते हैं कि सेंसर इतना बड़ा डेटा को कैलकुलेट नहीं कर सकता है, इतने बड़े डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो 6 लोफान जो है तो वो IP वर्जन 6 डेटा को कंप्रेस करता है, इसको रिफॉर्मेटेड करते हैं और इसको 802.15.4 के फॉर्मेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है। समझ आ गया ना? जी सर समझ आ यहाँ गया। पे दो प्रोटोकॉल, यहाँ पे दो डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। एक है इंटरनेट वाला डिवाइसेस जो हमारा कंप्यूटर्स है, ये IP वर्जन 6 फॉर्मेट यूज कर रहा है। दूसरा है हमारा IoT डिवाइस, IoT डिवाइस 802.15.4 पैकेट्स का फॉर्मेट यूज कर रहा है। तो किस तरह ये दोनों आपस में कंपेटेबल है? कंपेटेबल नहीं है ना? नहीं, ठीक है, तो ये क्या करता है 6 लोफान इसको रिफॉर्मेट करते हैं, यानी IP वर्जन 6 के पैकेट्स को रिफॉर्मेट करते हैं 802.15.4 के लिए, और 802.15.4 के पैकेट्स को रिफॉर्मेट करते हैं किसके लिए? IP वर्जन 6 के लिए। समझ आ गया? ये स्मार्ट ग्रिड्स में हम यूज करते हैं और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में। एड्रेसेस इन 6 लोफान, कितने एड्रेसेस हैं? ये कौन है? गरार द चाकिर। म्यूट करिए अपने आप को, ये कौन है? Addresses in 6 लोफान, 64-bit extended, 64-bit एड्रेस ग्लोबली यूनिक। इसके टोटल एड्रेसेस कितना है? 64-bit जो कि एक्सटेंडेड एड्रेस जो कि ग्लोबली यूनिक है, और 16-bit शार्ट एड्रेस है जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क असाइन टू फैन कोऑर्डिनेटर। ठीक है, इसका 64-bit और 16-bit एड्रेसेस है। 64-bit एड्रेसेस ग्लोबली यूनिक है और 16-bit एड्रेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के जो एक इंस्टीट्यूशन में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके सर जी ये जो 6 लोपाल है ये तो फिर IP वर्जन 4 के साथ कनेक्टिविटी तो फिर इसकी नहीं होगी। IP वर्जन 6 के साथ तो होगी लेकिन IP वर्जन 4 के साथ तो फिर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका साइज तो बहुत ज्यादा है, 64 भाई बिट है। 6 लोपान का तो काम ये है कि ये रिफॉर्मेटेड करते हैं, IP वर्जन 6 के पैकेट को रिफॉर्मेट करते हैं 802.15.4 के लिए, और 802.15.4 के पैकेट को रिफॉर्मेट करते हैं IP वर्जन 4 के लिए या IP वर्जन 6 के लिए। इसका रिफॉर्मेटेड का काम है। ओके सर, ठीक है। 6 लोपान राउटिंग कंसिडरेशन, मेश राउटिंग विद इन द फान स्पेस। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के स्पेस में क्या करते हैं? मेश राउट करते हैं। ठीक है, राउटिंग बिटवीन IP वर्जन 6 एंड फान डोमेन, इसका क्या काम है? राउटिंग बिटवीन IP वर्जन 6 और पान यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के डोमेन में ये क्या काम करता है? राउटिंग करते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड यूज, इसके दो मेन राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, एक लोड एंड जी है और दूसरा RPL है। ठीक है, 6 लोपान के दो अहम प्रोटोकॉल क्या है? लोड एंड जी एंड RPL। लोड एंड जी राउटिंग derived from AUDV and extended its use for IoT। ये AUDV से derived है और इस AUDV को चेंज करके हमने IoT के लिए यूज किया है। बेसिक ऑपरेशन ऑफ load and G includes generation of route request by load and G router generator for discovering a route to the destination। load and G की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कि सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान राउट को क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं, राउट को डिस्कवर करता है। ये एक राउट रिक्वेस्ट भेजता है सोर्स से डेस्टिनेशन को। फॉरवर्ड ऑफ सच राउट रिक्वेस्ट अंटिल दे रीच द डेस्टिनेशन लोड एंड जी राउटर।
یہ راؤٹ ریکویسٹ یہاں سے بھیج دیا تو یہ فارورڈ کرتا ہے, آخر میں یہ کس کو پہنچتا ہے, ڈیسٹینیشن لوڈ این جی راؤٹر کو. جنریشن آف راؤٹ رپلائی upon receiving up route request by indicating destination and unicast hop by hop forwarding of these reply towards the originator. لوڈ این جی نے کیا سب سے پہلے لوڈ این جی نے ایک راؤٹ ریکویسٹ براڈ کاسٹ کیا, راؤٹ ریکویسٹ براڈ کاسٹ کیا سب کو, تو انٹرمیڈیٹ سارے راؤٹرز نے اس کو ریسیو کیا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ اس کے مطلب یہ کہ جب راؤٹ ریکویسٹ یہ براڈ کاسٹ کرتا ہے تو یہ ڈیسٹینیشن کا ایڈریس اس میں ہوگا نا, کہ میں ڈیسٹینیشن راؤٹر جو کہ اس کا ایڈریس یہ ہے, میں اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہوں, تو درمیان میں جتنی بھی راؤٹرز ہیں وہ اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے رہے, اور اگر اس کا ایڈریس نہیں ہے یعنی ڈیسٹینیشن ایڈریس اس کا نہیں ہے تو وہ اس کو فارورڈ کرتا رہے گا. آخر میں جس راؤٹر جس کا ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے اس نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو میرا ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے تو وہ اس کو کیا کرے گا, ریپلائی کرے گا. لیکن ریپلائی وہ براڈ کاسٹ نہیں کرے گا, وہ یونیکاسٹ ریپلائی کرے گا, ٹھیک ہے. If a route is detected to be broken, a route error message is returned to the originator. اگر درمیان میں راؤٹ بروک ہے, مطلب یہ کہ کوئی مسئلہ ہے درمیان میں, تو اس میں واپس کیا آئے گا, ایرر میسج آئے گا. Only the destination is permitted to respond to an راؤٹ ریکویسٹ میسج. صرف ڈیسٹینیشن راؤٹ ریکویسٹ میسج کو ریسپانس کر سکتا ہے, باقی انٹرمیڈیٹ راؤٹرز نہیں کر سکتے ہیں. انٹرمیڈیٹ لوڈ این جی راؤٹرز آر ایکسپلیسٹلی پروہیبٹڈ ٹو ریسپانس ٹو دا راؤٹ ریکویسٹ میسج, ٹھیک ہے. انٹرمیڈیٹ جو لوڈ این جی راؤٹرز ہے اس کو پروہیبٹ کیا ہے کہ آپ ریپلائی نہیں کرو گے, یعنی ڈیسٹینیشن صرف کرے گا, انٹرمیڈیٹ نہیں کرے گا. سمجھ آ گیا؟ جی سر. مطلب بیچ میں یونیکاسٹ کمیونیکیشن ہوگی. مطلب یہ ہے کہ یہ سورس سے ڈیسٹینیشن لوڈ این جی کا کیا کام ہے کہ سورس راؤٹر ہمارا ادھر ہے قرطبہ یونیورسٹی میں, ڈیسٹینیشن راؤٹر ہم لیٹ سپوز ہمارے کراچی میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سورس راؤٹر یعنی قرطبہ یونیورسٹی کا راؤٹر ڈیسٹینیشن راؤٹر اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے, کراچی والے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے. قرطبہ یونیورسٹی کا راؤٹر کراچی یونیورسٹی کے راؤٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے, تو یہ قرطبہ یونیورسٹی والا راؤٹر کیا کرے گا, براڈ کاسٹ کرے گا. تو اس نے تو ایڈریس دیا ہے, کراچی والے راؤٹر کا ایڈریس دیا ہوگا نا ڈیسٹینیشن میں, سمجھ آ رہا ہے نا. تو درمیان میں جب اس نے براڈ کاسٹ کیا تو یہ پشاور یونیورسٹی والا راؤٹر بھی ریسیو کرے گا, اقرا والا بھی کرے گا, اسلام آباد یونیورسٹی والے بھی کرے گا, لاہور میں بھی یونیورسٹی کریں گے, اور کراچی میں بھی یونیورسٹی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن جب یہ ریکویسٹ وہ راؤٹرز دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارا راؤٹر نہیں ہے, ہمارا ڈیسٹینیشن ایڈریس نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گی, واپس ریپلائی نہیں کرے گا, لیکن سمپلی اس پیکٹ کو کیا کرے گا, ڈسکارڈ کرے گا یا واپس بھیجے گا. مطلب یہ ہے کہ ڈیسٹینیشن کی طرف بھیجے گا. جب ڈیسٹینیشن کو پتا چلا, کراچی میں ڈیسٹینیشن کو پتا چلا کہ یہ تو میرا ایڈریس ہے, تو واپس وہ براڈ کاسٹ نہیں کرے گا لیکن یونیکاسٹ کرے گا. مطلب یہ ہے کہ کراچی سے وہ اسلام آباد کو ریپلائی بھیجے گا, اسلام آباد سے ایک یونیورسٹی کو, اسلام آباد سے پشاور یونیورسٹی کو ریپلائی آئے گا, پشاور سے قرطبہ یونیورسٹی کو ریپلائی آئے گا, یونیکاسٹ پہ ریپلائی آئے گا. سمجھ آ گیا؟ جی سر سمجھ آ گیا. آر ایف پی ایل دو پروٹوکولز ہے نا 6LoWPAN کی, لوڈ این جی ہے اور آر پی ایل ہے, راؤٹنگ پروٹوکول فار لو پاور اینڈ لازی نیٹورکس. آر پی ایل کا کیا مطلب ہے, راؤٹنگ پروٹوکول for low power and lazy network is a routing protocol for wireless network with low power consumption and generally susceptible to packet loss. یہ ایک reliable protocol ہے for low power wireless network, یہ power consumption بھی اس کا کم ہے and generally susceptible to packet loss, اور packet loss کے لیے بھی یہ susceptible ہے. مطلب یہ ہے کہ packet loss جب ہو رہا ہے تو اس کو کوشش کرتا ہے کہ واپس ریکور کرتا ہے. It is a proactive protocol based on distance vector and operates on 802.15.4 ہے. RPL support message confidentiality and integrity. ٹھیک ہے, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا نا کہ یہ susceptible to packet loss ہے. یہ کیا ہے, susceptible to packet loss ہے. تو لوڈ این جی جو ہے تو یہ اصل میں راؤٹ اسٹیبلش کرنے میں مدد دیتا ہے. لوڈ این جی کس میں مدد دیتا ہے, راؤٹ اسٹیبلش کرنے میں. سمجھ ہم نے ڈسکس کیا نا کہ یہ ایک پیکٹ براڈ کاسٹ کرتا ہے ڈیسٹینیشن کی طرف, ڈیسٹینیشن پھر اس کو یونیکاسٹ میں ریپلائی بیچتا ہے, درمیان میں انٹرمیڈیٹ راؤٹرز کوئی ریپلائی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے
राउट जब इसने एस्टेब्लिश किया तो फिर इसके बाद कन्फिडेंशियलिटी और पैकेट लॉस वगैरह को कंट्रोल करना और इंटीग्रिटी को कंट्रोल करना और मैसेज को ट्रांसफर करना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है शकीला? आरपीएल की जिम्मेदारी है ना? यस सर, आरपीएल की जिम्मेदारी है ना। लोड एंड जीत क्या करता है? राउट एस्टेब्लिश करता है। फिर इसके बाद डेटा ट्रांसफर करना, डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना, डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करना, ये सब कुछ आरपीएल की जिम्मेदारी है। सपोर्ट डेटा पाथ वैलिडेशन एंड लूप प्रिवेंशन। डेटा पाथ वैलिडेशन और लूप प्रिवेंशन भी इसकी जिम्मेदारी है। लूप प्रिवेंशन तो आप लोग जानते हैं ना। लूप प्रिवेंशन का मतलब यह है कि कभी कभी इस तरह होता है कि दो राउटर्स के दरमियान डेटा टू एंड प्रोमोशन करता है। लेट्स सपोज यहाँ से पेशावर यूनिवर्सिटी को डेटा जाता है, हम इसको इस्लामाबाद भेजना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से पेशावर यूनिवर्सिटी डेटा भेजता है, चला जाता है, पेशावर से इकरा को आता है, इकरा से वापस कुर्तबा को आता है, फिर यहाँ से पेशावर को चला जाता है, पेशावर से इकरा को आता है, इकरा से कुर्तबा को आता है। इस तरह लूप बन जाता है। तो इस लूप को प्रिवेंट करना किसकी जिम्मेदारी है? आरपीएल की जिम्मेदारी है। परफॉर्म राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन विच इंक्लूड राउटिंग ऑप्टिमाइजेशन भी इसका काम है। राउट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब ये है कि एफिशिएंट राउट को सेलेक्ट करना, एफिशिएंट राउट सेलेक्ट करना, ये भी लोड एंड जी का काम है और आरपीएल का काम है, सॉरी। मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजम्पशन, ये भी इसका काम है। मिनिमाइजिंग लेटेंसी, ये भी इसका काम है। सेटिस्फाइंग कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू लो पावर बैंडविड्थ, इसको भी सेटिस्फाई करना कि पावर कितना है, बैंडविड्थ कितना है, तो इसको भी सेटिस्फाई करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जनाब? ठीक है सर। ओके सर। क्योंकि टाइम ख़त्म है और तकरीबन लेक्चर ज़्यादा है ना।